دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، راشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، راشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، تف ہے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، تف ہے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز اور قابل احترام خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد و محسن و مربی حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ فقیر کچھ دیر کی سمع خراشی کے لیے حاضر ہے۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل خاص سے اور حضرت والا کی توجہات سے کچھ نافع گفتگو کرنے کی اور تمام حاضرین و حاضرات کو سن کر اس سے مستفید ہونے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے، اور اس قائل کو اور سامعین کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے اعمال اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے پاکیزہ کلام میں نیکیوں کی طرف لپکنے کا حکم دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، کہ میرے بندو خیر کے اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف لپک کر چلو، دوڑ کے چلو۔ نیکیوں کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے نیکیاں حاصل کرو، جلدی سے۔ ماہ رمضان قریب تر ہوا جا رہا ہے اور برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات سے بھرپور، اس کی مہربانیوں سے معمور اور نیکیوں سے لبریز اور فضائل سے بھرا ہوا مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قریب تر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے عطا بھی فرما دے۔ یہیں رک کر کے ایک بات ذہن میں آ گئی، اپنی اصلاح کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہی کسی کام کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ رمضان بھی سر پر آ گیا اور فلاں کام ہوا نہیں۔ فوراً میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی، سر پر نہیں آئی، یہ تو ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ اس کو کیوں بوجھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت کی چیز ہے؟ یہ کوئی پریشانی کی چیز ہے کہ رمضان سر پہ آ گیا؟ فوراً انہوں نے اس بات کو قبول بھی کیا کہ ہاں واقعی آپ نے بات صحیح کی، یا اللہ نے اچانک دل میں بات ڈالی، ارے اس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو، اس سر پہ آ رہا ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس رجب کو بابرکت بنا دے، یا اللہ شعبان کو بابرکت بنا دے، یا اللہ ہمیں رمضان تک رسائی عطا فرما دے۔ تو اتنا عظیم مہینہ اور اتنی عظمتیں لے کر کے، اتنی برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، ہمیں تو دل کھول کے اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاں تو جس چیز کو ہم خوش آمدید کہیں اس کو ہم تھوڑی کہیں گے سر پہ آ رہا ہے۔ سر پہ تو اس چیز کا آنا بولا جاتا ہے جو چیز مصیبت لگ رہی ہو، جو چیز گرانی اور پریشانی کا باعث بن رہی ہو۔ تو رمضان حاشا وکلا، اللہ نہ کرے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ میرے بھائیوں کو دوستو، میرے دادا شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ماہ رمضان جو ہے نا، یہ ولی بننے کا موسم ہے، ولی اللہ بننے کا موسم ہے، اور فرمایا کہ ولایت کا آسان ترین راستہ اللہ نے ماہ رمضان کو رکھا۔ جو شخص ماہ رمضان کو کما حقہ گزارے، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور روزے کا صحیح معنوں میں اہتمام کرے،
تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اسے اپنا ولی خاص، صرف ولی نہیں ولی خاص بنا لیتے ہیں. فرمایا دیکھو اور اعمال تو اپنی جگہ ہیں، لیکن دو اعمال ولایت کے حاصل کرنے کے لیے بہت آسان اللہ نے رکھے ہیں. ان دو اعمال میں سے ایک عمل تو ہر مسلمان اختیار کر سکتا ہے اور ایک عمل ہر مسلمان اختیار نہیں کر سکتا. دو اعمال کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو روزہ ہے اور ایک حج ہے. حج ہر کوئی اختیار، اس کے لیے بہت رقم چاہیے، کافی پیسہ چاہیے، تو ہر مسلمان وہ نہیں کر سکتا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہر مسلمان انجام دے سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ولایت کا راستہ آسان کر دیا. کیسے؟ کہ ہماری ولایت کے راستے میں جو دو رکاوٹیں ہیں بڑی، وہ دونوں ہمارے دشمن ہیں. وہ دونوں ہمارے دشمن ہیں. وہ دشمن رکاوٹ ڈالتے ہیں. بھائی شیطان کا کام کیا ہے؟ رکاوٹ ڈالنا. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان جو ہے تم کو روک نہ دے اللہ کی طرف جانے سے. اور دوسرا دشمن کیا ہے؟ نفس. نفس بھی ہمیں روکتا ہے. شیطان کی محنت زبردست ہوتی ہے، باہر سے آتا ہے نا، اور نفس کی محنت چپکے چپکے ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ دونوں دشمن ہیں، دونوں دشمن. نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے. رمضان آتا ہے تو اللہ نے فرمایا تمہارے ایک دشمن کو تو میں نے قابو کر لیا، ایک کو تم قابو کر لو. آسان کر دیا ولی بننے کا راستہ. تو میرے بھائیو کو دوستو، شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن ہی سمجھنا، دوست مت بنانا، دوست نہ بنانا. جس نے شیطان کو دوست بنایا وہ گیا. تو اسی طریقے سے نفس کو بھی دوست نہیں بنانا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ تو نفس وہ چیز ہے تو میرے دوستو برائیوں پر بہت زیادہ آمادہ کرتا ہے. لامارۃ مبالغے کا صیغہ ہے. امرا یامرو سے عامر اسم فاعل کا صیغہ ہے، حکم دینے والا. عامرۃ حکم دینے والی. یہ امارتن ہے، بہت زیادہ حکم دینے والی. مبالغے کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا تو بہت زیادہ گناہوں پر ابھارنے والا. تو میرے دادا شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب عدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کی مثال گھوڑے کی سی ہے. معمولی مت سمجھنا اس کو. اور گھوڑا، سبحان اللہ کیا بات ہے گھوڑے کی. جانوروں میں چوپایوں میں سب سے ذہین ترین جانور جو ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے. اور گھوڑا اللہ نے اتنا حساس بنایا، اس کو اتنا حساس بنایا ہے کہ چلتے ہوئے راستے پر بہت دور سے خطرے کی بو محسوس کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو بریک لگا دیتا ہے. اور سوار کو کہتا ہے سمجھ جا آگے جانا ٹھیک نہیں تیرے لیے. سوار کو نظر ہی نہیں آتا، اتنا حساس گھوڑا ہوتا ہے. گھوڑے کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں نا، اور کھڑے ہو کر کے اس کی پیٹھ پر یا اس کے گردن پر یا اس کے گال پر ہاتھ مارے، ایک سیکنڈ میں آپ کی نفسیات کو پہچان لے گا کہ آپ بزدل ہیں کہ بہادر ہیں. ایک منٹ نہیں لگاتا، وہ سیکنڈ میں آپ کو پہچان لیتا ہے کہ آپ کس طبیعت کے، آپ حوصلہ مند ہیں یا کمزور طبیعت کے آدمی. اور جب گھوڑ سوار گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے تو اس کی ران جب گھوڑے کی پیٹھ کو ٹچ ہوتی ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ میرے اوپر بیٹھا بندہ کمزور ہے یا بہادر ہے. یہ مجھے قابو کرے گا یا اسے میں گراؤں گا. ایک منٹ میں پتہ لگا لیتا ہوں. میرے دوستوں نفس کا بھی حال یہی ہے. بڑے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے دادا شیخ فرماتے ہیں بھائی نفس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑا اپنے سوار کو کمزور پاتا ہے نا تو کلٹی کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے. اور گھوڑا اپنے سوار کو مضبوط پاتا ہے تو چپ کر کے سیدھا چلتا رہتا ہے. یہ حال ہمارے نفس کا ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کے ساتھ مضبوطی دکھائی، استقامت دکھائی، استحکام دکھایا تو یہ سیدھا سیدھا چلتا رہے گا. اور اگر ہم نے ذرا کمزوری دکھائی تو ہمیں چت کر دے گا. یہ
اور ایسا چت کرے گا پھر اللہ ہی سنبھالے تو سنبھالے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آسانی ہمارے لیے فرما دی کہ شیطان رجیم کو، شیطان لعین کو تو گرفتار کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتے ہی جناب والا کیا ہے، شیاطین جتنے ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. لیکن نفس کہاں جاتا ہے، وہ تو اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا کہ اب تم اس کو قابو کرو. اس کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے بھائی؟ قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام، قلت الاختلاط بالانام. اللہ والوں کی باتیں بھی کیسی کیسی. 4 باتوں پہ عمل کرنا ہے، 4 باتوں پہ عمل کرنا ہے. نمبر 1 باتیں کم کرنی. جب باتیں کم کرنی تو کیا کرنا ہے، اللہ ہی اللہ کرو، بس تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں پڑھو، مراقبہ کرو، آرام کرو، اپنا کام کرو، بس باتیں کم کرو. نمبر 2 کھانا کم کھاؤ. کھانا کم کھاؤ. وہ ہم تو افطاری میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کبھی کبھی کہ تراویح بھی سو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تراویح میں قاری صاحب کہہ رہے ہیں پڑھ لے، پتہ نہیں ہو گئے یار. اور کیا ہے، قاری صاحب کھڑے ہوئے، اب بیٹھے ہوئے ہم انتظار میں اونگ رہے تھوڑا. جب قاری صاحب نے لمبا سا تعلمون کیا تو ہم سمجھ گئے بس جلدی سے نہیں باندھی رکوع میں چلے گئے. یہ ہوتا ہے. کیوں؟ افطاری میں ڈبل کھایا بھائی، پورے دن کا بھوکا آدمی. اب سحری جناب والا بند ہو رہی ہے، سمجھ لو 5:11-12 پر. رمضان آتے آتے وہ 7-8 پہ آ جائے گی، 5:08 7 پر. اب یہ 5 بجے سے بیچارہ بھوکا ہے، اب افطاری کے لیے بیٹھ رہا ہے کتنے بجے؟ تقریباً 6:45 بجے. بہت لمبا ٹائم ہو گیا بھائی، 12-14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. 14 گھنٹے سے بھوکا بندہ کیا کھائے گا؟ اس نے سموسے بھی کھانے ہیں، اس نے پکوڑے بھی کھانے ہیں، اس نے جناب والا کیا ہے وہ دہی بڑے بھی کھانے ہیں، اس نے روح افزا کو بھی نمٹانا ہے، اور اس نے اس کے بعد لسی کو بھی زیادہ محبت سے دیکھنا ہے، اور پھر گھر والوں نے جو کھانا روز کا پکایا اس کو نماز کے بعد دیکھنا ہے. یہ سارا پہلے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے ہمت کریں، ارادہ کریں. جب ارادہ کر کے ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے تھے. ارادہ بھی نیکی کا ایک نیکی ہے. ارادہ نیکی کا یہ بھی کیا ہے، ایک نیکی ہے. میرے دوستو، حضرت علیہ السلام نے ان تختیوں میں دیکھا تھا جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے توریت کی کوہ طور پہ عطا فرمائی تھی کہ موسیٰ لے جاؤ، یہ خذ الالواح، یہ تختیاں پکڑو، اس کے اندر ہم نے ہدایات لکھی ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک ایسی امت کا تذکرہ ہے جو امت میرے بعد آئے گی، اور اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو ان کے کھاتے میں 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ نیکی عملاً کر لے گی تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. گناہ کر لے گی تو صرف 1 گناہ لکھا جائے گا، اور گناہ کا ارادہ کر کے اگر اس سے بچ گئی تو 1 نیکی لکھ دی جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، وہ تو محمد کی امت ہے، وہ محمد کی امت ہے. ایک نیکی کا ارادہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ 1 نیکی عطا فرما دیں گے. چلو میرے دوستو، اگر ہم جب اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا تو ہم کیوں اپنی نیکی کی نیت میں کیوں کنجوسی کریں بھائی؟ ایک تو کنجوسی وہ ہوتی ہے جو جیب میں پیسہ ہے اور خرچ کرنے میں کنجوسی. خرچ کرنا چاہیے 10 روپیہ، ہم 1 پہ نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1 میں کام چل جائے. چلو وہ تو سب کنجوسی سمجھ میں آتی ہے. بھائی نیت کرنے میں کون سی کنجوسی ہے بھائی؟ آپ نیت کرو کہ سلیمان علیہ السلام نے جیسے ساری مخلوقات کی دعوت کی نیت کی تھی، تو کیا ہم نیت نہیں کر سکتے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے بھائی؟ کوئی اسپیڈ بریکر ہے؟ کوئی بریکر نہیں ہے. لگاؤ دوڑ، یا اللہ
آج سے لے کر اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، ان کی جتنی تعداد ہے، اتنی تعداد میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں جو تجھے پسند آ جائے. مشکل ہے کوئی نیت کرنے؟ کرو نیت کہ سارے انسانوں کی تعداد کے برابر یا اللہ میں تیرا نام لے کر ذکر کروں گا. آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر یا اللہ میں تیرے نبی پہ درود بھیجوں گا. کوئی رکاوٹ ہے نیت کرنے میں؟ بھائی نیت کرنا ہے نا. جب ایک نیکی کی نیت پر ایک نیکی مل رہی ہے تو کروڑوں نیکی کی نیت کرو نا. یا اللہ تیرے آسمان میں کروڑوں ستارے ہیں، میں کروڑوں دفعہ درود بھیجنا چاہتا ہوں، نیت کرتا ہوں. قیامت تک اربوں خربوں انسان پیدا ہوں گے، یا اللہ میں اربوں خربوں دفعہ تیرا ذکر کر کے تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں، یا اللہ میں کروں گا. تو نیت کرنے میں کوئی مشکل ہے بھائی دوستو؟ ہم نیت کرنے میں بخل کیوں کریں؟ یہ بھی ایک بخل کی شکل ہے، بخل کی ایک شکل یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کنجوسی اور اس بخل سے بچا لے. میرے دوستو، ماہ رمضان کے اندر ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہے، ذرا سا بول چال بات چیت گپ شپ، جس کو کہتے ہیں گپ شپ ہوا دوستوں کے ساتھ، یہ گپ شپ کم کرنا ہے. نمبر 2، کھانا کم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھانا کم کرنا. زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. زیادہ کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے اور بدہضمی سے بدنظمی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب تراویح میں جانا ہے اور پیٹ میں ہڑبڑاہٹ شروع ہو گئی. بھائی تراویح میں جانا ہے بھائی اور پیٹ کہہ رہا ہے نہیں باتھ روم میں جانا ہے. کیوں یہ بدنظمی کیوں ہوئی؟ نماز کے وقت میں کچھ اور یاد آ رہا ہے، یاد نہیں، مجبوراً جانا پڑ رہا ہے، حالانکہ عادت نہیں ہے. یہ عادت بگڑ گئی کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو کھانا کم کرنا ہے، سونا کم کرنا ہے. سونا کم کرنا ہے. سونا وہ نہیں جو چاندی کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہیں. یہ سونا وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں سلیپنگ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سلیپنگ. یہ سلیپنگ کم کرنی ہے آپ. منام، نوم، قلت النوم، اس کو کم کرنا ہے. کیوں؟ جب انسان زیادہ سوتا ہے تو اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، زیادہ غفلت طاری ہوتی ہے. اور ماہ رمضان تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایسا کہ اس کا جو دن ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، اللہ کی رضا میں گزرنے والا دن ایسا ہوتا ہے کہ مومن کے منہ سے نکلنے والی جو بھوک کی وجہ سے بساند ہوتی ہے وہ مشک سے زیادہ افضل ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو دن تو ہمارا اس کیفیت میں گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار کی نظر سے بندے کو دیکھے جا رہے ہیں. اور رات کیسے گزرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. بندہ قیام کرتا ہے، بندہ تلاوت کرتا ہے، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بندہ نمازوں میں لگا ہے، بندہ اور نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں ارزانے کے ساتھ برس رہی ہیں. تو سونا، آرام کرنا، اس کو کم کرنا چاہیے. نمبر 4، لوگوں سے اختلاط کم کرنا چاہیے. دوستوں سے کہو بھائی 11 مہینے آپ سے گپ شپ لگا لی بہت ہے، ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے گپ شپ لگانی ہے. کس سے لگانی ہے ابھی؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اختلاط مع الانام یہ بھی کم ہونا چاہیے. ہمارے اکابر کا تو حال یہ تھا کہ رمضان آتے ہی وہ لوگوں سے پہلے کہہ دیتے تھے بھائی اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، رمضان گزر جائیں گے پھر ملاقات کے لیے آنا، اس سے پہلے نہیں آنا. اور اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، دن میں بھی اعمال میں، رات بھی اعمال میں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو یہ 4 عمل جو ہیں، ہمیں یہ 4 وصف ہیں، 4 اوصاف کا میں اختیار کرنا ماہ رمضان میں سب کو ہے انشاءاللہ. اور موٹے موٹے جو اعمال ہیں، آسان تسبیحات کا اہتمام، جیسے لا الہ الا اللہ کی تسبیح. لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس کی کثرت کرے، اس کا اہتمام کرے ماہ رمضان. اور دوسرے نمبر پر استغفار کا اہتمام کرے، اور تیسرے نمبر پر درود شریف کا اہتمام کرے ماہ رمضان میں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو نمازوں میں، تلاوت میں دیر تک نہیں لگا سکتے. چلتے پھرتے وہ چاہتے ہیں کہ رمضان کو کیش کریں، رمضان کے مہینے کو ہم اپنے نفع کے لیے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ان کے لیے ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لو،
کثرت سے پڑھو، درود شریف کی کثرت سے تسبیح پڑھو، استغفار کا اہتمام کثرت سے کرو، اور پھر وہ خاص دعا جو حضور پاک علیہ السلام نے سکھائی، یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، مجھے جنت عطا فرما، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ دعا کثرت سے آدمی کرے، یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں. تو دو چیزیں اللہ سے طلب کرنی ہے اور دو چیزوں سے پناہ مانگنی ہے. اس کا بھی کثرت سے اہتمام کرنا ہے. ماہ رمضان میرے دوستو انسان کو کچھ ایسی خاص چیزیں عطا کر جاتا ہے جو خاص چیزیں کہیں اور نہیں ملتی. حدیث شریف ہے نا کہ انسان کے ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے، اس کا نظام اس کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے. کیا جوڑا ہوا ہے؟ کرامن کاتبین لگا دیے. یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کاتبین جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں آپ، لکھتے رہتے ہیں، باقاعدہ ریکارڈ کرتے ہیں. فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لی، وہ میرے لیے، وأنا اجزی بھی، بعض روایت میں انا اجزا بھی، مجہول پڑھا گیا ہے. تو اگر معروف پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کا اجر اور بدلہ میں خود دیتا ہوں بندے کو، اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا جو روزہ ہے اس کا جو صلہ اور جزا ہونے چاہیے اس کی جگہ پر میں اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہوں. یعنی روزے دار کے روزے کا صلہ میں خود بن جاتا ہوں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، علماء کرام نے لکھا ہے، بڑی شاندار بات لکھی ہے. کل قیامت میں اگر والی بات ہے، اگر کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو آمین. اگر کسی بندے کا حساب اس طرح ہو گیا کہ بھئی آپ نے فلاں پہ ظلم کر رکھا ہے، فلاں کا حق مارا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ آپ نے ناانصافیاں کی ہوئی ہیں، اب یہ سارے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے بدلہ دلواؤ. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال کے ذخیرے میں سے آپ کی نفل نمازیں، آپ کے صدقات، آپ کی تلاوت، آپ کے بہت سارے اعمال وہ کاٹ کاٹ کے وہ حقداروں کو، مطالبہ کرنے والوں کو دیا جا رہا ہوگا. روزہ وہیں کمی کھڑا ہوگا. فرشتے روزے کے ذخیرے کو چھیڑ نہیں سکتے. فرشتے روزے کے ذخیرے میں سے کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. آپ کے اور جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے کاٹ چھانٹ ہو جائے گی اور اس کو دے دیا جائے گا صاحب حق کو، لے جاؤ اپنا حق پورا کرو. جب روزے کا نمبر آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گا چلو پیچھے ہٹو، یہ عمل میرے لیے، اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہوگی. فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے. فرشتوں کا بھی بس نہیں چلے گا، ان کا بھی اختیار نہیں چلے گا، اللہ کا وہاں اختیار چلے گا. اللہ چاہیں گے روزے کو برقرار رکھیں گے، اور اللہ اگر خدا نہ کرے وہ ناراض ہو گئے تو پھر بھائی بچنا مشکل ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے دے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس خاص عمل کی وجہ سے ہمیں اپنا بنا لے، اور قیامت کے دن کی ناکامی اور ہلاکت ہے اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. میرے بھائی بزرگ دوستو، تو ہمارے دادا شیخ موجود سننا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کے بات فرمایا دیکھو، اگر ملک کا بادشاہ آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا ہے اپنے کسی ملازم، خادم، وزیر، مشیر کے ذریعے، بھائی فلاں صاحب کو جا کر یہ گفٹ دے کے آ جاؤ، خوشی تو ہوتی ہے نا. ارے بھائی سلطان نے، وقت کے بادشاہ نے میرے پاس یہ ہدیہ بھیجا ہے، خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کہ بادشاہ نے ہدیہ بھیجا ہے. اور اگر بادشاہ خود چل کے آ جائے اور اپنے ہاتھ سے ہدیہ دے تو پھر بتاؤ اس خوشی کا کیا عالم ہوگا. فرمایا روزہ ایسی چیز ہے، روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کا صلہ کائنات کا خالق و مالک، سارے بادشاہوں کا خالق و مالک، ساری سلطنتوں کا سلطان خود اپنے آپ اپنے ہاتھ سے آپ کو اس کا صلہ دے رہا ہے. بتاؤ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ وہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنا لیا، ہم تو اس کے ولی ہو گئے، اس کے دوست بن گئے، اس کے خاص الخاص بن گئے. اور بنے کس کے ذریعے؟ روزے کے ذریعے. روزے کا جو فلسفہ ہے میرے دوستو، وہ فلسفہ خود
ہمیں سبق دیتا ہے کم کھانے، کم پینے اور خواہشات سے دور رہنے کا۔ روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ یہی ہے نا کہ آدمی کھانے سے، پینے سے اور نفس کی خواہشات سے بچے، یہی روزہ ہے۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا کھانے پینے کا معاملہ ذرا کم کرو۔ ولایت کے راستوں میں اہم ترین چیز یہ قلت الطعام، تو کم گفتن و کم خفتن و کم خوردن، یہ تین چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں، اور انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر بطور روح کے شامل کر رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی تم سے بدزبانی کرنے لگ جائے تو اس کی بدزبانی کا جواب نہیں دینا، اس سے کہنا بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا روزہ ہے بھائی، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ مطلب ہے کہ فالتو باتیں کرو مت، لایانی باتیں مت کرو، ورنہ روزے کی روح ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ اللہ والوں نے ہمیں خوب اچھی طرح بتا دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان میں اعمال جو خاص ہوتے ہیں وہ کیا اعمال ہوتے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ رمضان کا خاص عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جبریل امین تشریف لاتے تھے روزانہ، اور دونوں فرشتوں کا سردار اور انسانوں کا سردار، دونوں سردار مل کر قرآن کریم کا مراجعہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ پڑھیں دوسرے سنیں، ایک دفعہ یہ پڑھیں تو یہ سنیں۔ اس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا ماہ رمضان کا ایک خاص عمل تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے میرے دوستو؟ روزے کا اہتمام، روزے کا اہتمام۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو، ماہ رمضان کے اندر ہمیں کوشش یہ کوشش کرنی ہے، جو 4 باتیں اللہ والوں کی صفات میں سے بیان کی ہیں ان باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ لوگوں سے گپ شپ کم کریں، لوگوں سے اختلاط کم رکھیں، کھانا پینا ذرا کم رکھیں، سونا اور آرام کرنا ذرا کم رکھیں، اعمال میں زیادہ اپنے آپ کو لگائیں تاکہ یہ ماہ رمضان ہمارا جو ہے بیش قیمت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ بیش قیمت۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص عبادت یہ ہے کہ اس کی راتوں میں ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ نوافل بھی باجماعت، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، لیکن اس پر دوام اور استحکام اور اجتماعیت کے ساتھ عمل جو شروع ہوا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور وہ تراویح کی نماز ہے۔ نماز کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ نماز کی طرف لپک آتے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں مسجدوں میں اتنا اجتماع نہیں ہوتا جتنا اجتماع ماہ رمضان میں ہوتا ہے، ایسی ہے نا؟ معلوم یہ ہوا کہ عامت الناس عامت المسلمین میں نمازوں کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے دوستو، نماز اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اہم ترین ستون قرار دیا۔ اہم ترین کیا ہے؟ ستون قرار دیا۔ تو ہم اس نماز کی طرف ذرا توجہ کر لینا، رمضان آنے سے پہلے چند دن باقی ہے رمضان آنے میں، تو اس نماز کو ہم کم سے کم سیکھ تو لیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ لمبی لمبی عمریں ہماری گزر گئیں، بڑھاپا آ گیا، ہمارے بال سفید ہو گئے، لیکن ہم سے کوئی پوچھے کہ محترم یہ بتائیے کہ وہ جو تکبیر تحریمہ ہم بعد لیتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، بچپن میں یاد کیا اور 55 میں بھی یاد ہے، بچپن میں یاد کیا تھا
وہ آج 55 میں بھی یاد ہے، لیکن 55 تک پہنچ کر کے آج تک ہمیں اس کا ترجمہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. پڑھ رہے بچپن سے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا ذرا پوچھ لو ایک عام مسلمان سے، نہیں پتا چلے گا بیچارے کو. بھائی رکوع میں جو تسبیح پڑھ رہے ہو، اس تسبیح کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو سجدے میں تسبیح پڑھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ رکوع سے اٹھ کے جو آپ تحمید پڑھتے ہو اور ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے درمیان میں بیٹھ کے جو دعا پڑھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسلمان بیچارہ بچپن سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، آج بڑھاپا آ گیا، اس کا مفہوم اسے معلوم نہیں. کب معلوم ہوگا بھائی؟ یا معلوم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا معلوم کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بے فائدہ چیز ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ بے فائدہ ہے تو، اور فائدے کی چیز ہے تو کیوں سیکھا نہیں ابھی تک؟ معلوم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے چچا میاں؟ بات صحیح ہے نا؟ معلوم ہونا چاہیے نا؟ ہاں. اب یہ بتاؤ میرے دوستو، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ عام آدمی کو دیکھ لیں، جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ اس نے اسکول پڑھا نہ کالج پڑھا، لیکن وہ انگریزی کے بعض الفاظ ایسے جانتا ہے جیسے کہ لفظ آپ نے بولا اور فوراً اس کے ذہن میں آ گیا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے؟ مثال ایگریمنٹ، ایک مثال دوں. ایگریمنٹ ایک عام آدمی سے پوچھ لو، وہ کہہ دے گا ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھئی ثنا کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک کا معنی تجھے کیوں معلوم نہیں؟ انگریزی زبان سے الفاظ آئے، وہ بھی تمہاری مادری زبان نہیں ہے، اس کو تم اتنے آسانی سے سمجھ رہے ہو. الیکشن، سلیکشن، ایگریمنٹ، ٹینشن، ڈپریشن، یہ سارے الفاظ کہاں سے آئے؟ یہ میری مادری زبان کے الفاظ نہیں، لیکن میں سب سمجھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں لوگ؟ تو اللہ کا وہ قرآن، اللہ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں، اس میں جو احادیث کی دعائیں، قرآن کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، سال ہر سال سے پڑھ رہے ہیں، اور دن میں 5 بار کئی بار پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم، مانے نہیں معلوم. یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ یہ ہماری بھول نہیں ہے، یہ ہماری غفلت نہیں ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں نمازوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے. نمازوں میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب معلوم ہی نہیں. جب معلوم نہیں، اس کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، غیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور غیروں سے مدد مانگنے کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. میرے دوستو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، سنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں کہ خاتون ایک بزرگ کی قبر پہ سجدے میں گر گئی، اور گرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پٹک کے اس نے چوڑیاں توڑ دی، اور سجدے میں کہہ رہی ہے کہ بابا بیٹا میں تجھی سے لوں گی. مسلمان کی اولاد ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. نماز میں کھڑی ہوگی، کیا کہتی ہوگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور کر کیا رہی ہے؟ قبر پہ سجدہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا تجھ سے ہی بیٹا لے کے جاؤں گی. غریب مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اور قبروں میں جا کے بیٹا مانگ رہی. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، میرے جی میں آیا کہ لانت اس کی پیٹھ پہ ماروں اور اس کو بتا دوں کہ بیٹا کون دیتا ہے، لیکن نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں نظام سارا ایسا ہے، دائیں بائیں لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں. ہم طالب علم تھے، طالب علم کی حالت میں تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب مسلمان کو نہیں پتا. مسلمان مائیں بہنیں بھی نماز پڑھتی ہیں، بزرگ حضرات بھائی احباب بھی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم. اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہی نہیں معلوم. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جس سے ہم بچنے کی دعا مانگتے ہیں، انہیں کو دوست بنایا ہوا ہے. مغضوب علیہم اور ضالین یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، سارے مفسرین نے لکھا ہے. یا اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ مت چلانا، یا اللہ ہمیں نصرانیوں کا راستہ مت چلانا، ہمیں تو صراط مستقیم چلانا. صراط مستقیم وہ ہے جو تیرے نیک بندوں کا راستہ، جن پہ تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پہ چلانا. پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں.
میرے دوستو رمضان آ رہا ہے، کم سے کم ہم نیت کریں اس رمضان میں ہم اپنی نماز کو تکبیر اولا سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک یہ 4 رکعتیں جو بنتی ہیں، ان 4 رکعتوں میں کتنا قیام ہے، کتنا قاعدہ ہے، کتنا رکوع ہے، کتنا قومہ ہے، کتنا جلسہ ہے، کتنا سجدہ ہے، کتنی قرات ہے. میرے دوستو یہ ہم سب سیکھیں گے سب کو انشاءاللہ. ایک معمولی آدمی چند کلاسیں جس نے پڑھی ہوئی ہیں میڈیکل اسٹور میں کھڑا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں یا اللہ اتنا بڑا اس کا ریک، اس پہ ہزاروں دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، میں ایک نام بولتا ہوں کڑک کر کے جا کر ڈبہ اٹھا کے لگ دیتا. ایک عام آدمی اس کو اتنا پتہ ہے، اتنا اس کو فہم حاصل ہے کہ یہ دوائی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور ذرا سا فرق ہو جائے نا تو پتہ کیا کہتا ہے، صاحب آپ کی پرچی میں تو یہ لکھا ہوا ہے، دوائی میں یہ دے رہا ہوں، فارمولا ایک ہے، نیچے فارمولا بھی مطابق کر کے بتا دے. کو فارمولا دونوں کا ایک، سب جانتا ہے، گہرائی بھی جانتا ہے. اللہ کے بندے تجھے سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم آج تک، بڑھاپا آ گیا. قل واللہ احد جو توحید والی صورت ہے اس کا مفہوم ہی نہیں پتا مسلمان. تو سارے بھائی ماہ رمضان کو کیش کرنے کے لیے ایک یہ بھی نیت کریں، ارادے کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو کما حق سیکھیں گے سب کو انشاءاللہ. اور میرے دوستو اس کا طریقہ یہی ہے، ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے. ماہ رمضان کے اندر ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے استاد حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے کہ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے. کیا پورے مہینے کا اعتکاف، اور متعلقین سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے، کبھی ڈھاکہ میں تو کبھی افریقہ میں تو کبھی جناب والا دیوبند میں اور کبھی کہیں. حضرات جیسے اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے اور لوگ جو ہے بالکل شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو جاتے تھے. اب پورا رمضان اعمال میں، عبادات میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، یہ لوگ اپنے ماہ رمضان کو کیش کرنے والے لوگ یہ تھے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں یہ ہے میرے دوستو، اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں کراچی کے اندر روڈ ہے، روڈ ڈبل روڈ، ادھر بھی ٹریفک چل رہا ہے ادھر بھی ٹریفک چل رہا ہے، بیچ میں فٹ پاتھ بنی ہوئی. کیا بنی ہوئی ہے؟ فٹ پاتھ. اور اس فٹ پاتھ پر ایک ہمارا مسلمان بھائی دونوں ٹانگیں دائیں بائیں لٹکا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا سامنے بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں لوڈو رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ لوڈو تو 4 آدمی کھیلتے ہیں. اب سنیں، ایک آدمی روڈ پہ ادھر کھڑا ہوا ہے اور چوتھا آدمی دوسرے روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ دونوں جھکے ہوئے ہیں اور 2 آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان کی راتیں لوڈو کھیل رہے ہیں. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں بار بار مشاہدہ کیا. اور ہمارے لڑکے والے کیا کرتے ہیں، تراویح سے فارغ ہونے کے بعد پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. کراچی میں رمضان کرکٹ کا سیزن بن جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے ہی بچے ہیں نا، ہماری ہی نسل ہے نا. ان کو کس نے جو ہے سکھایا، یہ درس کس نے سکھایا، یہ تعلیم کس نے سکھائی کہ رمضان کی راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں؟ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑنے، اسٹاک ماریں گے زور سے شاٹ اور جا کے بال لگی وہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا. اب گھر میں کوئی جناب والا کوئی بیمار ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی تعلیم میں ہے، کوئی عبادت میں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمارے لڑکوں کو جنہوں نے کرکٹ کھیلنے ہیں. انہوں چھکے مار رہے ہیں بس. یہ رمضان کی راتیں اس لیے. میرے دوستو میں بھی نیت کروں کہ ماہ رمضان میں اس قسم کی لایانیات سے ہم بچیں گے سب کو انشاءاللہ. تو میرے دوستو ماہ رمضان کی راتوں کو اعمال میں گزارنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ماہ رمضان تو آتا اس لیے کہ اللہ کی رحمت ارزانی کے ساتھ نازل ہوں، اور ہم کیا کر رہے، لوڈو کھیلنے بیٹھ کے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس قسم کی اور بھی کئی غفلت کی شکلیں ہو سکتی ہیں، ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی. یہ تو وہ چیزیں جو مشاہدے میں آ گئے اور ہم سب دیکھتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو ہم یہ بتائیں، سکھائیں کہ ماہ رمضان کی راتیں اس لیے نہیں ہوتی. ان راتوں میں جاگنے کی توفیق ملی ہے، کچھ سپارے پڑھ لو، کچھ نفلیں پڑھ لو، کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو،
اپنے بڑوں کے گھر میں خدمت کر لو اور آرام کرو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، اور پھر سحری میں اٹھنا اور سحری کر کے اور فجر پڑھ کے اور اشراق تک اعمال میں لگ کے پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کو، پھر کام پہ جاؤ. ہمیں یہ ترتیب بنانی ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو یہ ترتیب سکھانی ہے، سب کو انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے استقبال کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں ہونے والے اعمال کی ابھی سے نیت کریں. نیت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. اور نیت میں ہم کنجوسی کیوں کریں؟ سارے کے سارے، بڑے ہوں کہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں کہ بچے ہوں، مرد ہوں کہ خواتین ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان میں نماز کو اور روزوں کے مسائل کو، اسی طرح ضرورت کے اور جو مسائل ہیں، زکوٰۃ ہے، کوئی عمرے کے سفر پہ جا رہا ہے، عمرہ ہے، ان کے مسائل کو ہم اہل علم لوگوں سے سیکھ کر اس پر درست طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سب نیت کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، نیت المومن خیر من عمل ہی حدیث میں آتا. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم کبھی سوچتے تھے یا اللہ نیت تو ارادے کا نام ہے، عمل پریکٹیکل ہے، تو پریکٹیکل کی حیثیت سے بڑھ کے نیت ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ محدثین نے اس کا معنی سمجھا دیا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے. نیت کا تعلق کس سے ہے؟ اور عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. اب بتاؤ، اعضاء و جوارح زیادہ اہم حیثیت کے ہیں یا دل زیادہ اہم حیثیت کا ہے؟ دل زیادہ اہم حیثیت کا ہے، اس لیے نیت زیادہ حیثیت کی ہو گئی. نیت المومن خیر من عمل، یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اعمال کو سیکھ کے ماہ رمضان میں انجام دیں گے، سب کو انشاءاللہ. اور قرآن کی وہ آیتیں، وہ سورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم، وہ بھی ہم سیکھیں گے، سب کو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حارث جمال کی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی بحال فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اسی طرح جتنے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا توقع رکھتے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور شفا عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یا اللہ حاضرین و حاضرات میں سے، غائبین و غائبات میں سے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما. ہم سب کو اپنی معرفت و محبت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اور آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ ماہ رمضان تشریف لا رہے ہیں، یا اللہ ماہ رمضان قریب آ رہے ہیں، یا اللہ ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا چاہ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اس کے دن اور اس کی راتوں کو یا اللہ مکمل ادب سے، احتیاط سے، تقوی کے ساتھ رہتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین میں، اولیاء متقین میں، اولیاء مقربین میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے حضرت والا کو یا اللہ کامل صحت و تندرستی والی بابرکت عمر عزیز و عمر طویل عطا فرما. یا اللہ اس خانقاہ سے ہم لوگوں کا تعلق استوار اور مستحکم فرما، اس کے فیض کو دنیا بھر میں جاری و ساری فرما. یا اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو اور ہماری ذریات کو یا اللہ اہل تقوی اہل ایمان فرما. یا اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما. یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو امن عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعائیں محض اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک.